الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بكل خلق جديد صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دوست اور بزرگوں، دنیا میں آنے والا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں عزت والی زندگی گزاروں، میری لوگوں میں اونچا مقام ہو اور لوگ مجھے دیکھ کر اکرام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنی جگہ پر مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیں۔ یاد رکھنا چاہیے، حقیقی عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو دنیا میں اپنی طرف سے عزت کا طالب ہوتا ہے اور دنیا یا تو اس کے ظلم کی وجہ سے یا اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے عہدے کی وجہ سے اس کی عزت کرتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں بیان فرمائی اور کہا کہ ایسے آدمی کی جو عزت ہو رہی ہے یہ عارضی ہے، کوئی اس کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے عزت کر رہا ہے، کوئی اس کے مال کی وجہ سے اور کوئی اس کے عہدے کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ نے اپنے لیے رکھی، اپنے رسولوں کے لیے رکھی اور تمام مومنین کے لیے رکھی۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں گزشتہ سے کئی مجلسیں ہماری چل رہی ہے۔ ایک تو ہے بدن کی ظاہری بیماری اور ایک ہے بدن کی اندرونی بیماری۔ ظاہری بیماری سے زیادہ خطرناک دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کسی کا دل دکھانا ہے، دل توڑنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس جو ہے حرکت کو بہت معمولی سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ پچھلے موقع پر ایک روایت نقل کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کر فرمایا جانتے ہو عبداللہ، اس گھر پر اللہ کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کو توڑنے سے زیادہ برا ہے کسی کے دل کو توڑ دینا۔ ہم جس کا دل توڑ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون سی پوزیشن میں زندگی گزار رہا ہے، نہ معلوم اس کو روزی کا جو ہے صدمہ ہوگا، اس کو جو ہے بیوی بچوں کا صدمہ ہوگا، اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی تکلیف یا کوئی نہ کوئی پریشانی میں الجھا ہوا ہوگا، اور ہم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کی ہنسی مذاق اڑا کر ہم اس کی دل شکنی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے کسی کی مذاق نہ کرو، تم کو کیا معلوم
تم جس کی مذاق کر رہے ہو، جس کا ٹھٹھا اور مسخرہ اڑا رہے ہو، کیا معلوم اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے؟ اگر اللہ کے نزدیک اس کا مقام اگر تم کو معلوم ہو جائے اور وہ اللہ سے قریب ہو اور اس نے ایک آہ نکال لی، یاد رکھنا تمہاری دنیا کی زندگی بھی برباد، اور ہو سکتا ہے کہ اس نحوست سے کہیں تمہاری نسلوں پر اس کا اثر نہ پڑے۔ خیر، انشاءاللہ آگے اس سلسلے میں بات کریں گے۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیں کہ دل کی بیماری ظاہری بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کسی کا دل توڑنا۔ آج شوہر نے بیوی کے دل توڑنے کو معمولی سمجھا، بیوی نے شوہر کے دل کو توڑنا معمولی سمجھا، بھائی بہنوں نے ایک دوسرے کے دل کو توڑنا معمولی سمجھا، باپ نے اپنی اولاد کا دل توڑنا معمولی سمجھا، لیکن شریعت نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی کہ کوئی کسی کی دل شکنی نہ کرے۔ جب یہ دل کی بیماری زور پکڑتی ہے تو انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تم دیکھو کہ جس کی زبان بے لگام ہو گئی اور اس کی زبان سے ہیل پھیل الفاظ نکل رہے ہیں، گالی گلوچ نکل رہا ہے، یہ لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اب اس کے پڑتی کے دن شروع ہو گئے، اب یہ زوال ہوگا، ان قریب یہ ٹوٹے گا۔ اور جس کی زبان اچھی ہوئی تو سمجھ لو کہ ظاہر میں وہ تکلیف میں نظر آ رہا ہے، لیکن ان قریب اللہ اس کو بلندی پر لے جائیں گے، اس لیے کہ اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ خیر، ہمارے معاشرے میں آج یہ بات بڑی معمولی سمجھی جاتی ہے، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ کی ذات پر صحابہ کرام اپنی ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن پیارے آقا ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، کھڑا ہو جائے، کسی کے پاس سے میں نے کوئی مال لیا ہو، کھڑا ہو جائے اور مجھ سے وصول کر لے۔ یہ خاتم النبیین یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی بھی ایسی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے لوگ تھے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم سے کیسے ہو؟ تو ابھی ہمارے قریب کے زمانے کے واقعات کو ہم دیکھیں کہ ہمارے اکابر کی زندگی کیا تھی کہ وہ کسی کا دل کبھی نہیں دکھاتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، 40 یا 50 سال کا عرصہ ہوا، جب وہ اپنے گھر میں آم کھاتے تھے تو آم کے چھلکے ایک ساتھ باہر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ چھلتوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے، تھیلی میں ڈالتے اور تھوڑا تھوڑا چلتے اور کوڑے دان پر ایک چھلتا ڈالتے، پھر تھوڑا چلتے، پھر کوڑا دان آتا، اس میں ایک چھلکا ڈالتے۔ ساتھ چلنے والے شاگرد نے یا مرید نے پوچھا کہ حضرت ایک جگہ آپ نے کیوں نہیں ڈال دیا؟ جواب میں فرمایا کہ یہ محلے میں غریب لوگ رہتے ہیں، غریب کے بچے باہر کھیلنے کے لیے آئیں گے اور وہ دیکھیں گے آم کے اتنے سارے چھلکے، ان کے دل پر کہیں صدمہ نہ پہنچ جائے کہ آج ہمارے باپ کے پاس پیسہ نہیں، اس لیے ہمارے گھر میں آم نہیں آتا، ان بچوں کا دل نہ دکھے، اس لیے میں یہ کرتا ہوں اور کئی دور تک چلتا ہوا جاتا ہوں تاکہ کیری کے چھلکے جب تک ختم نہ ہو وہاں تک میں اپنے گھر واپس نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا، اور آج ہم نے وہ بڑوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ ماضی قریب میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، جب ان کے کسی مرید کے یہاں جاتے اور دعوت کھا کر جب باہر نکلتے تو اپنے چھوٹوں سے، اپنے مریدوں سے، اپنے شاگردوں سے ایک جملہ کہتے کہ بھائی تمہارے بہت سارے حقوق میرے اوپر تھے، میں کمزور تمہارے حق کو ادا نہ کر سکا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ چھوٹے یہ سن کر مسکراتے۔ اب شریعت نے قاعدہ بیان کیا کہ اگر تم نے اس طریقے سے معافی مانگی اور سامنے والے نے مسکرا دیا تو اس کے مسکرانے سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمہارے اوپر سے حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ حقوق کی معافی یہ ضروری ہے۔ اللہ بندے کا حق معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندہ بندے کے حق کو معاف نہ کرے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی،
المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ آج جتنی آپس میں ایک دوسرے کی عداوتیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں، کیا اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں ایسا تھا؟ بالکل نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ابھی جو ہے یہ اتنا سارا کیوں بڑھ گیا؟ پتہ چلا کہ ہم نے اپنے دل کی صفائی جو ہے چھوڑ دی، اور ظاہری بدن کی صفائی میں ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا کہ میرا کپڑا اعلیٰ ہو، میرا جو ہے جوتا اعلیٰ ہو، میری گھڑی اعلیٰ ہو، میری گاڑی اعلیٰ ہو، تاکہ جو ہے لوگ دیکھ کر کہیں کہ گزرنے والا بڑا کروڑ پتی نظر آ رہا ہے، چاہے جو ہے اندر کے اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ ظاہری جو ہے ٹپ ٹاپ اور یہ ظاہری دکھاوا، حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم جتنے بھی کروڑ پتی بن جاؤ، تم جتنے بھی جو ہے لین لون بن جاؤ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو، تم اللہ کے نزدیک فقیر ہو۔ تم ساری دنیا سمیٹنا چاہو، کبھی بھی پوری دنیا آج تک نہ کوئی سمیٹ سکا ہے، نہ تم سمیٹ سکتے ہو۔ اور دنیا کی وجہ سے اگر کسی کو عزت ملنی ہوتی تو فرعون کو ملی ہوتی، دنیا کی وجہ سے اگر کسی کو عزت ملی ہوتی تو حامان کو ملی ہوتی، ابو جہل کو ملی ہوتی، عتبہ کو ملی ہوتی، شیبہ کو ملی ہوتی، اخنس بن شریق کو ملی ہوتی۔ لیکن ہم ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، کتنی ذلت کے ساتھ دنیا سے ان کی جو ہے روانگی ہوئی۔ حق تبارک و تعالی عزت کے دینے والے، ذلت کے دینے والے، خوشی کے دینے والے، رنج اور غم کے دینے والے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ بندہ اس کے سامنے لاچار ہے۔ باپ کو چاہے اولاد کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو، ماں کو کتنی محبوب کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے ماں باپ کو سر خم تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ ملک الموت کو بھیج کر جوان بیٹے کی روح قبض کرنے کا حکم دے تو باپ لاچار ہے، چاہے کروڑ پتی ہو، لیکن ملک الموت کو ٹال نہیں سکتا۔ ماں جو ہے ملک الموت کو ٹال نہیں سکتی، وقت مقررہ پر آتا ہے اور لے کر جو ہے چلا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان جو ہے خدا کے سامنے بے بس اور عاجز ہے، تو چاہیے کہ بندہ دنیا کی زندگی عاجز بن کر گزارے، چھوٹا بن کر گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ لہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتے ہیں۔ اور آج ہم جو ہے لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی خواہش رکھتے ہیں، دن بدن ہماری برائیاں بازاروں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک جگہ عزت بناتا ہوں تو دوسری جگہ ذلیل ہوتا ہوں، ایک ساندھتا ہوں تو 13 ٹوٹتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے دل پر محنت نہیں کی۔ اگر دل پر محنت کر لیتے تو آج جو ہے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے عزت کے فیصلے کر دیتے، چونکہ قرآن کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ مومنوں کے لیے ہم نے عزت رکھی۔ اگر جو ہے میرے اخلاق میں سدھار لوں، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے ہاتھ اور پیر سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو یہ اخلاق جو میرے پیارے نبی نے ہم کو تعلیم کی، اس کی برکت سے دشمن جو ہے دوست بن جاتے ہیں، پرائے اپنے بن جاتے ہیں۔ بے ایمان ہمارے ان اخلاق کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا کہ میں نے اپنے نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا اور اپنے نبی کی تعلیم کو بھلا دیا۔ آج میں گھر میں رہتا ہوں تو میں اپنی بیوی کے حق میں اچھا شوہر بن کر نہیں رہتا، بیوی کو دبا کر رکھا ہے، بیچاری جو ہے وہ پل پل میں ڈرتی ہے، کانپتی ہے کہ نہ معلوم اب اس کی طرف سے کیا حکم ہوگا اور میرے لیے جو ہے کیا حکم صادر ہوگا، نہ معلوم مجھے رات کو نیند بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، نہ معلوم دین میں مجھے جو ہے سونا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہر وقت جو ہے وہ کانپتے ہوئے اپنے جو ہے گھنٹے گزارتی ہے۔ میں ایک باپ بن کر اپنی اولاد کا جو ہے دل کبھی خوش نہ کر سکا، میری اولاد مجھ سے ناراض
کہ باپ آیا نعوذ باللہ یہ ظالم گھر میں آیا، نہ معلوم کیا نئے قانون نافذ کرے گا، نہ معلوم کس کے اوپر ظالمانہ ہاتھ اٹھائے گا، نہ معلوم اس کی زبان ظالمانہ طور پر کیا حکم صادر کرے گی۔ بچے بھی جو ہے ڈرے ہوئے، پتا چلا کہ میں اپنی اولاد کے حق میں نہ اچھا باپ بن سکا، نہ اپنی بیوی کے حق میں اچھا شوہر بن سکا، اور نہ میں اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے اچھا بیٹا بن سکا۔ ساری جو ہے خرابیاں آج ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں ہم جو ہے اپنے میں پن میں رہیں اور اپنے اندر تکبر اور ایگو والا پرابلم، ایگو والی جو ہے سسٹم داخل کر لیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں، تو پھر اللہ رب العزت دنیا ہی کے اندر ایسے آدمیوں کی ہڈیاں اور پسلیاں توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور دنیا ہی میں اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور جب اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے تو پھر اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ جو ہے اس کو گرانے پر آتا ہے تو اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تم کو ذلیل اور رسوا کرنے پر آئے تو تم کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس کو ذلیل کروں کون ہے جو اس کو عزت دے سکتا ہے، میں جس کی مدد سے اپنا ہاتھ ہٹا لوں کون ہے، ساری دنیا مل کر اس کی کون مدد کر سکتا ہے، میں بھی تو دیکھوں۔ پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی ہے۔ اگر یہاں ہم نے جو ہے اپنے دل کی اصلاح نہیں کی بزرگوں کے پاس بیٹھ کر، تو پھر جو ہے یہ خسارہ اور نقصان جو ہے اٹھانا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لیسأل الصادقین عن صدقہم، کل قیامت کے دن میں سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کروں گا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ جب سچوں سے سوال ہوگا تو ہم تو کتنے جھوٹ بولنے والے، ہم سے کیا ہوگا۔ آئندہ کل سورہ صافات میں ایک آیت آئے گی وقیفوہم انہم مسئولون، جو دنیا میں جھوٹے بن کر رہے، دنیا میں جو ہے اپنی واہ واہ کی خواہش کرنے والے رہے، دنیا میں مال کو سمیٹنے میں رہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو توڑتے رہے، جن کے حق تھے ان کے حق ادا نہیں کیے، اللہ جو ہے پل صراط پر ان کو روک لیں گے۔ وقیفوہم انہم مسئولون، اللہ فرمائیں گے ان کو روک لو، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے دنیا کے اندر کتنے جھوٹ بولے، کتنوں کے دل توڑے، کتنوں کو صدمہ پہنچایا، کتنوں کا جو ہے ساتھ دیا، کتنے دکھی دلوں کا جو ہے مرہم بنے، اور کتنے جو ہے دلوں کو انہوں نے رنجیدہ کیا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہاں کھڑے رہ کر پوچھیں گے، ہم جو ہے وہاں کیسے جواب دے سکیں گے۔ دنیا کی زندگی میں اگر معمولی سی مشکلی آ جائے، بجلی چلی جائے، اے سی بند ہو جائے، گیس کا بوتل ختم ہو جائے تو ہماری طبیعت بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے، تو وہاں پل صراط جو تلوار سے زیادہ جو ہے تیز ہوگی، اس پر جو ہے ہم کیسے ٹک سکیں گے۔ یہاں دنیا کی زندگی تو سکھ دکھ کے ساتھ کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی کو کبھی جو ہے ختم نہیں ہونا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ اسی لیے جب جہنمی جہنم میں ڈالا جائے گا گناہوں کی وجہ سے، وہاں تمنا کرے گا کاش مجھے موت آ جائے۔ اللہ فرمائیں گے کہ موت کو بھی موت آ گئی، اب تجھے کبھی موت نہیں آنے والی، اب دائمی زندگی تجھے ملی ہے۔ کاش تو دنیا کے اندر مختصر سی زندگی دکھ اور درد کے ساتھ گزار کر مجھے راضی کر کر آ جاتا، تو آج تیرے لیے یہاں جنت تھی، اور وہ جنت ایسی کہ تیری چاہت پر ہر چیز حاضر۔ دنیا میں تو کسی چیز کی خواہش کرتا تھا، پکنے کے بعد آتی تھی، گھنٹے کے بعد آتی تھی، منٹوں کے بعد آتی تھی، اور یہاں تو تیری اندر چاہت ہوگی اور فوراً بنی بنائی تیرے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ او میرے بندے میرا بن جا، آج تک تو دنیا والوں کے بننے میں پڑا رہا، دنیا والوں نے تجھے کیا دیا، پھر سے آجا میری بارگاہ میں، ایک مرتبہ شرم سے سر جھکا لے، سجدے میں سر رکھ دے، میں رب کریم تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا کی زندگی
زندگی میں اپنے جن جن لوگوں کا دل تو نے دکھایا ہے معافی مانگ لے اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے، اور موت کے بعد جو ہے پچھتانا اور وہاں کا چلانا، جیسا کہ آج آیت پڑھی گئی وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس میں جانے کے بعد وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ دنیا میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ماں حاضر ہوتی تھی، باپ حاضر ہوتا تھا، شوہر حاضر ہوتا تھا، بیوی حاضر ہوتی تھی، بچے حاضر ہوتے تھے، بھائی بہن حاضر ہوتے تھے، دوست اور احباب حاضر ہوتے تھے، لیکن اب وہاں جب جہنم کی گرمی کو دیکھے گا، اس کے عذاب کو دیکھے گا تو وہاں چیخے گا اور چلائے گا، اور اس کی چیخ اور پکار کو سننے والا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ حق تبارک و تعالی بھی اس کے چیخنے اور چلانے کی طرف توجہ نہیں دیں گے، وہ اندر سے کہتا ہوگا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ یہاں سے نکال، پھر سے دنیا میں بھیج دے، اچھے اعمال کر کر آئیں گے، اب کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، پڑوسیوں کے حق ادا کریں گے، بیوی بچوں کے حق ادا کریں گے، رشتہ داروں کے حق ادا کریں گے، بھائی بہنوں کے حق ادا کریں گے، اے اللہ پھر سے بھیج دے۔ لیکن دوسری مرتبہ جو ہے بھیجا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، ہم نے تم کو عمریں دی تھی 60 سال، 70 سال، 40 سال، 30 سال، یہ اسی لیے دی تھی کہ تو اس میں رہ کر مجھے راضی کرتا، سب کے حق کو ادا کرتا، تو نے وہ موقع گنوا دیا، اب دوسری مرتبہ وہ گزرا ہوا وقت ہاتھ آنے والا نہیں۔ لوگ تیرے پاس سمجھانے والے بھی آئے، تجھے ڈراتے تھے موت سے، تجھے ڈراتے تھے قیامت کے دن سے، تجھے ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے، لیکن تو بڑا نیڈر ہو کر پھرتا تھا، تو کہتا تھا آئے گی جب دیکھی جائے گی، اب جو ہے دیکھ لے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اپنے کیے ہوئے کا عذاب چکھو، آج تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ حق تبارک و تعالی مجھے بھی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے دل کی بیماریوں سے اللہ ہم سب کو جو ہے نجات عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، مولا کریم ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیجئے، ایک ایک قدم ایک ایک منٹ تجھے راضی کرنے پر گزارنے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم مخلوق کو راضی کرتے کرتے ہماری زندگی کا اکثر حصہ ختم ہو چکا، نہ معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے اور آپ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور موت کا وقت آ جائے، اس وقت جو ہے ہم روئیں پچھتائیں کہ کاش رب کو راضی کر لیا ہوتا، لیکن مولا کریم ہم نے قرآن میں پڑھ لیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت ٹھیک وقت پر آتی ہے، نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد میں۔ مولا کریم ہم سب کو تجھے راضی کرنے والا بنا دیجئے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جائیے، ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جائیے، ہمارے بچوں سے راضی ہو جائیے، ہمارے محسنوں سے راضی ہو جائیے۔ مولا کریم پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے بدن کا ایک ایک عضو آپ دیکھ رہے ہیں۔ مولا کریم ہم کتنے پریشان ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مولا کریم اگر آپ نے ہماری پریشانیوں کو دور نہ کیا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہماری پریشانی کو دور نہیں کر سکتی۔ مولا کریم کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے دل جلے ہوئے ہوں گے، کتنے ایسے بھی ہوں گے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ مولا کریم سب کی پریشانیوں کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مولا کریم ایک ایک کی پریشانی کو دور فرما کر دنیا اور آخرت کی راحت کے فیصلے فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی خوشیوں کے فیصلے فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی عزت اور سربلندی کے فیصلے فرما دیجئے۔ مولا کریم بڑے نادان ہیں، بولتے کچھ ہیں اندر کچھ ہوتا ہے۔ مولا کریم
معافی مانگتے ہیں پھر وہی گناہ کی طرف قدم اٹھتے ہیں۔ مولا کریم بڑے گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، مولا کریم عفو کا درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اگر ہم نے یہ جرم کسی دنیا والے کا کیا ہوتا، اگر کوئی دنیا والا ظاہری سبب کے درجے میں ہم کو جو ہے پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، اگر ہم اس کا دل اتنا ناراض کرتے، اس کو اتنا ستاتے، تو وہ ہمارا خرچہ بند کر دیتا، ہماری سہولتیں ختم کر دیتا۔ لیکن مولا کریم آپ تو کریموں میں سب سے بڑے کریم ہیں، رحیموں میں سب سے بڑے رحیم ہیں۔ اتنی سب نافرمانیوں کے باوجود آپ نے نہ ہمارا کھانا کم کیا، نہ پانی کم کیا، نہ ہماری سواری اور نہ ہمارے گھر کو کم کیا۔ مولا کریم آپ کی عطائیں بارش کے قطروں کی طرح برستی رہی۔ مولا کریم ہم آپ کے دروازے پر بھیکاری بن کر کھڑے ہیں، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم موت تک ہم کو کسی کا محتاج اور دستہ نگر نہ بنائیے۔ مولا کریم ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، آپ کے خزانوں سے ہمارے خزانوں کو بھر دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، ہماری اولاد کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، مولا کریم ہم کسی کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم سب آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہتر بدلہ دینے والے ہیں۔ مولا کریم ان کی نسلوں میں صحت اور عافیت کو چلا دیجئے، ان کی نسلوں میں راحت کے اسباب کو پیدا فرما دیجئے۔ مولا کریم جو شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم کسی سے کیا بدلہ لے، مولا کریم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ آج بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے گئے، مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ مولا کریم جائیں تو کہاں جائیں، دل کا درد کس کو سنائیں۔ مولا کریم جلد از جلد حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ مولا کریم مساجد کے، مدارس کے، خانقاہوں کے تمام خیر کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے اس وبا کو جو کورونا کے نام سے پھیلی ہوئی ہے دور فرما دیجئے، ہمارے ملک سے اس کو دور کر دیجئے، پوری انسانیت سے اس کو دور کر دیجئے۔ آپ اس کو مٹانے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، مولا کریم اس بیماری کو مٹا دیجئے۔ جتنے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔